مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم سامعین، جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور دوسری اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں چاہیے، اور جب امام خطبہ دے رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ تین چیزیں ہیں: دوسری اذان کا جواب، دوسری اذان کے بعد دعا، خطبے میں امام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو درود پڑھنا۔ تو بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جمعہ کی جب دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اذان کے بعد وہ دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انگوٹھے بھی چوم رہے ہوتے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص خطبے کے دوران بول رہا ہو اور اس کو اس وقت کوئی کہہ دے چپ ہو جا بھائی، چپ ہو جا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے لغو کام کیا ہے۔ حالانکہ امر بالمعروف یہ فرض ہے کہ کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو ٹوکو، حکم ہے شریعت کا، لیکن یہاں کیا فرمایا گیا کہ جس نے خطبے کے دوران کسی کو منع کیا تو اس نے لغو کام کیا۔ خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ہے، خطبے کے دوران۔ اور حدیث پاک میں آتے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام آ جائے ممبر کے لیے، خطبے کے لیے آ جائے، ممبر پر بیٹھ جائے، تو اب نہ تو کوئی کلام ہے اور نہ کوئی نماز ہے، سب کچھ ختم۔ بس اب حضور نے فرمایا نہ کوئی بات کرنی ہے نہ کوئی نماز پڑھنی ہے۔ جب امام ممبر پر بیٹھ گیا، امام خطبے کے لیے تیار ہو گیا، خطبے کے لیے آ گیا، تو جب امام ممبر پر بیٹھا ہے اور دوسری اذان دی جا رہی ہے تو دوسری اذان کا اب جواب امام تو دے گا لیکن مقتدی اس اذان کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ ہم غلط کرتے ہیں۔ جمعے کی دوسری اذان کا جواب مقتدیوں کو نہیں دینا چاہیے، مقتدیوں کو جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے، اور جب اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے تو پھر اذان کے بعد دعا بھی نہیں پڑھنی چاہیے اذان کے بعد کی، کیونکہ امام نے اذان کے بعد خطبہ شروع کرنا ہوتا ہے، اور حدیث میں منع کر دیا گیا کہ نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام ہے۔ اور ایسے ہی خطبے کے دوران جب امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں جو ہے نا اپنے انسان تصور کر کے یہ کہہ لے، زبان سے نہیں کہنا۔ کیوں کہ منع کر دیا گیا ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ گیا ہے، خطبے کے لیے آ گیا ہے تو اب سب کام بند، اب امام کی طرف توجہ، امام کا خطبہ سننا ہے، امام کا خطبہ سننا واجب ہے، دوستو آپ کو ایک آیت بھی میں سنا دوں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کی انشاءاللہ 9ویں سپارے میں اللہ نے چاہا درس قرآن کے موقع پر اس پر بات ہوگی، لیکن ایک روایت کے مطابق یہ آیت خطبے کے متعلق بھی نازل ہوئی ہے۔ وہاں پوری بحث وہاں ہوگی، بات ہوگی، لیکن ایک روایت کے مطابق، جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ خطبے کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے، تو مطلب جب خطبہ دیا جائے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، پھر کوئی کام نہ کرو، کوئی بات نہ کرو، کوئی کلام نہ کرو، کوئی نماز نہ پڑھو۔ تو دوستو یہ ہماری غلطی ہے، ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، تو اس غلطی سے آج ہی ہمیں اب توبہ کر لینی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ جب دوسری اذان امام کے سامنے دی جا رہی ہو تو کوئی مقتدی اذان کا جواب نہ دے، اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اور نہ ہی خطبے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، بلکہ خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ خطبہ سنتے رہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا.